نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 145 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، لا اجد، نہیں میں پاتا، فیما اوحیا، اس چیز میں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، محرمن حرام، علی طائمن، علی طائمن کھانوں میں سے، یا طعامہ کہ جس کو کھایا جاتا ہے، کہ یہ جو چیزیں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اور اس سے پچھلے میں کہ حلال و حرام لوگوں نے اپنی طرف سے خود بنایا ہوا تھا، اور میں نے کل کے سبق میں کہا تھا کہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ اب مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ میرے نبی آپ ان سے کہیں کہ کھانوں میں سے جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان میں سے میں تو جو یا تم نے اپنے طرف سے جو حرام کیا ہوا ہے، میں تو اس وحی میں اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں پاتا جو وحی مجھ پر کی گئی ہے، لیکن کیا ہے، الا ان یکون میتا، مگر یہ کہ وہ مردار ہو۔ یہ 8 جانور جو پیچھے بیان ہوئے، اس میں سے اگر کوئی اپنی موت خود مر جائے، میتتن مردار ہو، تو وہ حرام ہے، او دمم مسفوحا، یا ذبح کرتے وقت جو ناپاک خون بہہ جاتا ہے وہ حرام ہے، او لحم خنزیر، یا جو خنزیر کا گوشت ہے وہ حرام ہے، فإنہ رجس، بے شک وہ گندگی ہے، او فسقن، یا گناہ ہے، احل، اور آگے وہ بھی حرام ہے جو حلال کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے نام پر، مزاروں پر، درباروں پر غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ جانور ذبح کرنا ہے، قربانی پر جانور قربان کرتے ہیں نا، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اگر یہی جانور غیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں بزرگ مجھ پر خوش ہو جائیں، فلاں پیر صاحب جو ہے وہ خوش ہو جائیں، ان کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو وہ غیر اللہ کے نام پر بن جاتا ہے، جو غیر اللہ کے نام پر ہے وہ حرام ہے۔ فمن استر، مگر وہ بندہ جو مجبور کر دیا گیا، غیر باغ، وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور دوبارہ لوٹنے والا، عادی مجرم بھی نہ ہو، فإن ربک، بے شک آپ کا رب غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی ایک بندہ جو مجبور ہو گیا بھوک کے ہاتھوں، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا اس پر کسی نے زبردستی کر دی کہ کھا اس کو، تو وہ اتنا کھا لے جان بچانے کے لیے، کہ اب جان جاتی ہے، اس کے پاس اور کوئی نہیں، لحم خنزیر ہے یا غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ہے، تو وہ اس سے اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، ورنہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، اور جو مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے حرام کی ہوئی تھیں وہ اللہ نے حرام نہیں کی۔ اب یہ ہے اصل شریعت کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام سمجھو، جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی وہ حلال ہے۔ اپنی طرف سے حلال و حرام کا اختیار لے لینا، یہ تو اپنے آپ کو رب بنانا ہے، یہ رب کا کام ہے کہ یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ گوشت حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اب جو انسان اپنی طرف سے کہے کہ بکرے کا گوشت جو ہے مجھ پر حرام ہے، یا میں نہیں کھاؤں گا، یا فلاں بندہ نہ کھائے اس کے لیے حرام ہے، ایک ڈاکٹر بطور کسی کو اگر احتیاط کے کہتا ہے تو وہ حلال و حرام نہیں ہے۔ ڈاکٹر اگر کسی سے کہتا ہے کہ یہ گوشت نہیں کھانا، آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، تو وہ حرام نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک اس کی صحت کے لیے کہ اس وقت یہ چیز آپ نہ کھائیں، یہ شریعت سے بھی ملتی ہے پرہیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں تو وہ کھجور کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی آنکھیں خراب ہیں، آپ کھجور نہ کھائیں، تو یہ ایک احتیاط اور چیز ہے، لیکن اپنے آپ پر حرام کر لینا، یہ اپنے آپ کو صاحب شریعت سمجھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، ان پر کیا چیز حرام تھی؟ اللہ فرماتے ہیں حرمنا، ہم نے حرام کی تھی، کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور، پنجے سے جو کھینچ کر جانور کھاتے ہیں، آج بھی وہ حرام ہیں، جس طرح کتا ہے، شیر ہے، اور جتنے بھی جنگلی جانور ہیں، وہ گوشت خور جانور، وہ پنجوں سے کھینچ کر جو ہے چیر پھاڑ کر کے کھانے والے، وہ سارے حرام ہیں، اور اسی طرح جو پرندے پنجوں میں پکڑ کر کھاتے ہیں وہ پرندے بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پرندے پنجوں میں نہیں پکڑتے، جس طرح چڑیا ہے، چڑیا پنجوں میں نہیں پکڑتی تو وہ حلال ہے۔ سارے پرندے، جو پرندہ پنجے میں پکڑ کر کھاتا ہے وہ پرندہ حرام ہے، جو پنجے میں نہیں پکڑتا وہ حلال ہے۔ وامن البقر، اور گایوں میں سے، والغنم، اور بکریوں میں سے، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، علیہم ان پر، شحومہما، ان کی چربی،
کہ ان جانوروں کی چربی اب ہمارے لیے حلال ہے، ان کے لیے حرام تھی چربی، الا مگر ما حملت ظہورہما، جو اٹھایا ہو اس کی پیٹھ نے، جو پیٹھ پر لگی ہوئی ہو تھوڑی سی، تو وہ حلال ہے، او الحوایا، یا اس جانور کی انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو، او مختلط به بعظم، یا وہ چربی جو ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ ذالک جزیناہم، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو، ببغیہم، ان کی سرکشی کا، جو انہوں نے سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، اور ان کی سرکشیاں پیچھے جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے تفسیر القرآن کا کورس ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی کیا کیا سرکشیاں تھیں، کتنی اللہ کی انہوں نے ناشکری اور اللہ کی نافرمانی کی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل، آپ کہہ دیں، ربکم ذو رحمہ، کہ آپ کا رب بہت رحمت والا ہے، واسعہ، اور بڑا وسیع ہے، ولا يرد بأسہ، اور نہیں وہ لوٹاتا اپنا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ تم مجرم ہو تو ڈھیل دی ہوئی ہے دنیا میں، جب وقت ختم ہوگا تمہاری ڈھیل، تمہارا وقت جب ختم ہوگا تو پھر تمہیں جب رب کی پکڑ آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ عذاب ٹل جائے گا، مجرموں سے اس رب کا عذاب کبھی ٹلا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے جو اللہ کے مجرم ہیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں، اور جتنے بھی اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور اپنا عذاب جو ہے وہ ہم سے ہٹا لیں، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں آسانیاں دیں، اور حلال کمانے والا، حلال کھانے والا بنا دیں، اور اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔